الپرسلان نے اپنے چچا طغرل بیگ کی وفات کے بعد زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی۔ اگرچہ اقتدار کی خاطر ملک میں کچھ جھگڑے ہوئے، لیکن الپرسلان نے ان تنازعات پر بروقت قابو پا کر حالات کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ الپرسلان اپنے مرحوم چچا طغرل بیگ کی طرح ایک نہایت مدبر، تجربہ کار لیڈر اور جرأت مند شخصیت کا مالک مخلص قائد تھا۔ اس نے ملکی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے ایک نہایت ہی دانش مندانہ پالیسی اختیار کی، جو علاقے سلجوقی سلطنت کے زیر نگین تھے۔ پہلے ان کے استحکام کو یقینی بنایا اور اس کے بعد بیرونی دنیا کی طرف پیش قدمی کی۔ سلطان الپرسلان ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ اور اپنے پڑوسی مسیحی سلطنتوں میں اسلام کی اشاعت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ ارمن اور روم کے علاقے اسلامی کلمہ رو میں شامل ہوں۔ دراصل وہ ایک مخلص مجاہد تھا اور اسلامی جہاد کی روح ہی وہ واحد عامل تھا جس کی بدولت الپرسلان کو شاندار کامیابیاں نصیب ہوئیں اور اس کی جہادی سرگرمیوں نے دینی رنگ اختیار کر لیا۔ سلجوقی سلطنت کا یہ عظیم قائد ایک مخلص جہادی شخصیت اور مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بے حد حریص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور دولت بازنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا علم لہرا دیا۔ الپرسلان اپنی مملکت کی سرحدوں کو وسیع کرنے سے پہلے 7 سال کے عرصے تک اپنی مملکت کے دور دراز علاقوں کی حالات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال سے مطمئن ہو گیا تو اپنے عظیم مقاصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ ان کے سامنے اب ایک ہی ہدف تھا، سلجوقی سلطنت کے پڑوس میں واقع مسیحی علاقوں کو فتح کرنا، مصر میں فاطمی دولت کے اقتدار کو ختم کرنا اور تمام اسلامی دنیا کو عباسی خلیفہ اور سلجوقی اقتدار کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنا۔ الپرسلان نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت کرتا ہوا ارمن اور جورجیا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ علاقے بہت جلد ان کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ الپرسلان آگے بڑھا اور شام کے شمالی علاقے پر یورش کی۔ حلب میں مرداسی حاکم تھا۔ اس سلطنت کی بنیاد 414 ہجری بمطابق 1023 میں صالح بن مرداس نے رکھی تھی۔ یہ ایک شیعہ سلطنت تھی۔ الپرسلان نے مرداسی سلطنت کا محاصرہ کر لیا اور اس سلطنت کے فرما روا محمود بن صالح بن مرداس کو مجبور کیا کہ وہ مصر کی فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کی حکومت کو تسلیم کرے اور لوگوں کو اس کی حکومت کے احکام کا پابند کرے۔ اس کے بعد الپرسلان نے ایک ترکی نژاد قائد اتنسز بن اوق خوارزمی کو جنوبی شام پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خوارزمی نے فاطمیوں سے رملہ اور بیت المقدس چھین لیے، لیکن اسقلان پر قبضہ نہ ہو سکا، جسے مصری حدود میں داخلے کے لیے ایک بہت بڑے دروازے کی حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح سلجوقی بیت المقدس کے اندر خلیفہ عباسی اور سلطان سلجوقی کے مرکز کے قریب ہو گئے۔ 426 ہجری میں مکہ مکرمہ کے گورنر محمد بن ہاشم کا قاصد سلطان الپرسلان کے دربار میں پہنچا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ شریف مکہ خلیفہ القائم پاشا اور سلطان الپرسلان کے نام کا خطبہ دے رہا ہے اور آئندہ سے وہ عبیدی سلطنت کی بجائے عباسی خلافت کے احکامات کی پابندی کرے گا۔ قاصد نے یہ بھی بتایا کہ مکہ شریف میں آئندہ حی علی الخیر العمل کے الفاظ اور اسی طرح کے دوسرے شیعہ الفاظ اذان میں نہیں دہرائے جائیں گے۔ سلطان نے شریف مکہ کے قاصد کی بڑی عزت افزائی کی، 30,000 دینار گورنر مکہ کی خدمت میں ارسال کیے اور کہلا بھیجا کہ اگر گورنر مدینہ ایسا کرے گا تو اس کی خدمت میں 20,000 دینار پیش کیے جائیں گے۔ الپرسلان کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ رومانوس دیوجن کو آتش زیرپا کر دیا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر قیمت پر اپنی شہنشاہیت کا دفاع کرے گا۔ اس مقصد کی خاطر اس نے اپنی پوری فوج سلجوکیوں کے خلاف جنگ میں جھونک دی۔ رومی اور سلجوکی فوجوں میں کئی خونریز مارکے ہوئے۔ ملازگرد کا مارکہ ان سب میں سب سے زیادہ اہم ہے، جو 463 ہجری بمطابق اگست 1070 کو برپا ہوا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، اور اس مارکے میں روم کا بادشاہ رومانوس پہاڑ کی مانند لشکر کو لے کر روانہ ہوا۔
ان لشکریوں میں روم، روس، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک کے سپاہی شریک تھے۔ رومانوس کی جنگی تیاریاں بھی خوب تھیں۔ اس لشکر میں 35 بطریق بھی شریک تھے اور ہر بطریق کے ساتھ 2-2 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ 35,000 فرنگی اور 15,000 دوسرے جنگجو جو اس کے علاوہ تھے، قسطنطنیہ سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اس کے علاوہ 1 لاکھ نقاب جو کہ نقب لگانے کا کام کرتے ہیں، 1 لاکھ کھدائی کرنے والے، 1,000 روز جاری، 400 بیل گاڑیاں جن پر فوجیوں کی وردیاں، اسلحہ، گھوڑوں کی زینیں، منجکیں، قلعہ شکن آلات لدے ہوئے تھے۔ ان منجکوں میں ایک منجک ایسی بھی تھی جس کو 1,200 آدمی چلاتے تھے۔ رومانوس یہ سب لاؤ لشکر لے کر اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کا مقصد لے کر آگے بڑھا۔ اس کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ فتح سے پہلے ہی اسلامی علاقے اس نے اپنے بطریقوں کو جاگیر میں دینے کا اعلان کر دیا، حتیٰ کہ یہ بغداد بھی ایک بطریق کے نام کر دیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جب عراق اور خراسان کے علاقے فتح ہو جائیں گے تو وہ یکے بارگی حملہ کر کے شام کے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیں گے۔ وہ یہ سوچ رہے تھے اور تقدیر ہنس رہی تھی۔ سلطان الپرسلان اور رومی فوجیوں کا آمنا سامنا الزہوہ کے مقام پر بدھ کے روز ہوا۔ ذی قعدہ کے مہینے کے ابھی 5 دن باقی تھے۔ رومی فوج کی کثرت تعداد کو دیکھ کر الپرسلان کچھ پریشان ہوئے، لیکن فقیہی ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری، یہ حنفی بزرگ تھے، نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا، سلطان محترم، جمعہ شریف کے روز جب خطبہ جمعہ کے خطبے پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، عین اس وقت دشمن پر حملہ کر دیں۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کے طفیل سلطان کو فتح عطا فرمائے گا۔ جب وہ وقت آیا اور دونوں لشکر میدان میں اترے تو الپرسلان اپنے گھوڑے سے اترا، زمین پر سر رکھ کر اور اپنی پیشانی کو خاک آلود کر کے بارگاہ خداوندی میں فتح و نصرت کے لیے ملتجی ہوا۔ اللہ کریم نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور نصرانیوں کے سروں کو جھکا دیا۔ مسلم سپاہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ رومی بادشاہ اور سپہ سالار فوج رومانوس گرفتار ہوا۔ اسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ جب شاہ روم کو سلطان الپرسلان کے حضور پیش کیا گیا تو سلطان نے اپنے ہاتھ سے اسے 3 کوڑے مارے اور پوچھا، اگر میں گرفتار ہو کر تیرے سامنے پیش ہوتا تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا؟ رومانوس نے جواب دیا، میں تم سے انتہائی برا سلوک کرتا۔ الپرسلان نے کہا، میرے بارے میں تیرا کیا گمان ہے؟ رومانوس بولا، تو یا تو مجھے قتل کر دے گا یا اپنے ملک میں میری تشہیر کرے گا، یا مجھے معاف کر دے گا یا فدیہ لے کر رہا کر دے گا۔ الپرسلان نے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھے معاف کر دوں اور فدیہ لے کر چھوڑ دوں۔ لہٰذا سلطان نے اسے 15 لاکھ اشرفیہ فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ جب رومانوس روانہ ہوا تو سلطان نے اسے پینے کے لیے مشروب دیا۔ وہ سلطان کے اس نیک سلوک سے بہت متاثر ہوا، زمین بوس ہوا، تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے ازراہ عنایت 10,000 دینار فدیہ سے چھوڑ دیے تاکہ وہ ان سے زیادہ راہ خرید سکے۔ خود اس کی پیشوائی گرفتار شدہ بطریقوں کی ایک جماعت کو آزاد کر کے بادشاہ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ تنہا سفر نہ کرے۔ ان تمام نوازشات کے علاوہ اپنی طرف سے ایک محافظ دستہ بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ کوئی زد نہ پہنچے۔ اس محافظ دستہ کے پاس ایک جھنڈا تھا جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ الپرسلان کا ایک مختصر سے لشکر جس کی تعداد 15,000 سے زیادہ نہیں تھی کی مدد سے شہنشاہ رومانوس کے 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل بہت بڑے لشکر کو شکست فاش سے دوچار کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اس واقعے نے رومیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ ایشیائے کوچے کے اکثر علاقے میں رومی شہنشاہ کی چولیں ہل گئیں۔ یہی وہ علاقے تھے جو رومی شہنشاہیت کے ستون اور بنیادیں خیال کیے جاتے تھے۔ سلجوکیوں کی اس شاندار فتح نے بازنطینی حکومت کو ان علاقوں میں بتدریج کمزور کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس قدیم ترین سلطنت کا عثمانیوں کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا۔ الپرسلان ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ فتح کے ماوا اور معنوی ہر 2 اسباب سے استفادہ کرتے تھے۔ علماء اسلام کی ہم نشینی سے بہرہ ور تھے۔
ان کی نصیحتوں کو گوش ہوش سے سنتے اور ان پر عمل کرتے۔ کیا ہی خوب نصیحت تھی جو عالم ربانی ابو نصر محمد عبد الملک بخاری حنفی نے کی۔ مارکہ ملازگرد جس کا ابھی ذکر ہوا ہے میں جب الپرسلان رومی فوج کی کثرت دیکھ کر پریشان ہوا تو اس صوفی منش عالم نے اس کی دہارس بڑھائی اور کہا، سلطان تو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا ہے اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ بروز جمعہ جب خطبہ اسلام ممبروں پر آپ کے نام کا خطبہ پڑھ رہے ہوں اور مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہوں تو عین اس وقت جنگ کا آغاز فرمائیے۔ اللہ کریم مسلمانوں کی دعاؤں کی لاج رکھے گا اور آپ فتح یاب ہوں گے۔ جب وہ گھڑی آئی تو سلطان نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اس پر رکت طاری ہو گئی، دہاڑے مار مار کر رویا، فوج کی بھی ہچکی بند گئی۔ پورے لشکر نے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی۔ جب سلطان نماز سے فارغ ہوا تو فوج سے مخاطب ہوا، جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے، میری طرف سے تمام اجازت ہے، میں نہ تمہیں روکتا ہوں نہ حکم دیتا ہوں کہ واپس آ جاؤ، تمہیں اختیار دیتا ہوں لیکن میں اس رومی سپاہ سے تنہا بھی لڑوں گا۔ یہ کہہ کر تیر اور کمان پھینک دی، اپنے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی دم باندھی، جنگی ساز و سامان زیب تن کیا، تلوار بے نیام کی اور ایک آہ سرد بھر کر بولا، اگر میں میدان جنگ میں قتل ہو جاؤں تو یہی جنگی لباس میرا کفن ہوگا۔ اللہ اکبر! واقعی ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل اور عظیم سپہ سالار ایک باغی کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اس باغی کا نام یوسف خوارزمی تھا۔ آپ کا سن وصال 10 ربیع الاول 465 ہجری بمطابق 1072 ہے۔ آپ مرو کے شہر میں اپنے باپ کے پہلو میں دفن ہوئے اور ملک شاہ کو اپنے پیچھے جانشین چھوڑا۔ آپ بڑے خدا ترس اور غریب پرور تھے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر بجا لاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کا گزر مرو میں خراسین کے فقراء سے ہوا۔ آپ ان کی حالت زار کو دیکھ کر رو پڑے اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی، یا اللہ ان غریبوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آپ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرفیاں صدقہ کرنا آپ کا معمول تھا۔ ملک کے طول و عرض کے فقراء و مساکین کے نام ایک رجسٹر میں درج رکھے تھے جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے اور ان کے جملہ اخراجات کی کفالت حکومت کرتی تھی۔ پورے ملک میں کوئی جرم اور زیادتی نہیں تھی، رعایا خوش تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا اور سالانہ خراج یکے بارگی لینے کی بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے 2 مرتبہ لیا جاتا تھا تاکہ یہ لوگوں سے آسانی سے لیا جا سکے۔ صدقہ وصول کرنے والے بعض عاملین نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا جس میں وزیر مملکت نظام الملک توسی کی شکایت کی کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہے۔ آپ نے نظام الملک کو بلا بیجا باز پرس کی اور کہا، اگر یہ شکایت صحیح ہے تو اسے سنجیدگی سے لو، اپنے اخلاق کو سنوارو اور اپنی اصلاح کرو، اور اگر یہ الزام ہے تو شکایت کنندہ کی غلطی کو معاف کر دو۔ ایک دفعہ آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے ایک غلام نے اپنے کسی ساتھی کا تہبند چرایا ہے تو آپ نے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ دیکھ کر غلاموں میں خوف و ہراس چھا گیا اور اس کے بعد چوری کا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ بادشاہوں کے سوانح حیات، ان کے اخلاق و کردار اور شرعی احکامات پر مشتمل کتابوں کے مطالعے سے خاصا شرف رکھتے تھے۔ جب آپ کو اپنے حسن کردار اور ایفائے عہد کی بدولت دنیائے اسلام میں شہرت نصیب ہوئی تو کئی فرما رواؤں نے خود بخود آپ کی اطاعت قبول کر لی اور مخالفت ترک کر کے آپ کے ہمنوا بن گئے۔ ماورائے النہر سے لے کر شام تک کے دور دراز علاقوں کے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اتحاد کیا۔ اللہ پاک آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔